باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 اور 42 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اے محبوب، اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کہ سارے کافر جو ہیں مسلمان ہو جائیں، سارے ہدایت پا جائیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جن کو گمراہ ہی چھوڑ دے، ان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تو ان کا کوئی مددگار پھر نہیں ملے گا۔ ان لوگوں نے تو قسمیں کھائیں اللہ کے نام پر، مضبوط کر کے قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو نہیں اٹھائے گا، اس پر اڑی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، اور وہ حق ہے، اس نے اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے اٹھانا ہے ان کو قیامت کے روز کہ ان کو دکھا دیا جائے، بتا دیا جائے، واضح کر دیا جائے، جو اختلاف کرتے تھے دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ، اس کا معاملہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ جان لیں کہ واقعی وہ جھوٹے تھے۔ اور ہمارا فرمان، ارشاد، قول، بات تو ایسی ہے، کسی شے کے بارے میں جب ہم فرما دیں نا ہو جا، جب ارادہ کر لیں کسی شے کا تو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت قیامت کا آنا کوئی مشکل نہیں ہے، مردوں کا زندہ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف کون کہیں گے سب ہو جائے گا۔ ہاں، اگلے رکوع میں فرمایا کہ یہ مختلف قسم کے جو لوگ ہیں نیکوکار، ان میں ایک وہ ہیں جو ہجرت کر کے گئے ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت۔ کس لیے ہجرت کی انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کا دین اپنایا، لوگوں نے ظلم کیا، دین سے روکنے کی کوشش کی، عبادت کرنے سے منع کرتے، مارتے پیٹتے، زیادتیاں کرتے، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ جب دین اپنا لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو پھر ایسا کلمہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہے، کلمہ نہیں چھوڑ رہے، دین نہیں چھوڑ رہے، نبی کی غلامی نہیں چھوڑ رہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے گئے فی اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے پاس جانے کے لیے جو ہجرت کر کے گئے، بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، زیادتیاں کی گئیں، مارا پیٹا گیا، گھروں سے نکالا گیا، میں لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں انہیں اچھی جگہ دے دیں گے۔ دنیا میں اچھی جگہ کون سی ملی ان کو؟ مدینہ رسول، نبی کا مدینہ مل گیا ان کو دنیا میں اچھی جگہ، اس سے اچھی جگہ کون سی ہو سکتی تھی؟ پھر فرمایا یہی نہیں، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت میں جو ان کو ملنا ہے نا اجر، وہ بہت بڑا ہونا ہے۔ مہاجرین جو ہیں، ہجرت کرنا اللہ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، اپنا گھر بار، مال اولاد، ماں باپ، بچے، سب کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے نبی کے پاس جانے کے لیے۔ میں آخرت کا جو ان کو اجر ملنا ہے بہت بڑا ہونا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش انہیں پتہ چل جائے، کہ جان لیں
جو آگ چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ بھی جان لیں کہ ہمیں کتنا اجر ملنا ہے اور سکون ملے ان کو، اور جو ان کو نکال رہے ہیں وہ بھی جان لیں کہ ان جانے والوں کو کتنا اجر ملنا ہے۔ اور وہ کون ہیں جو ہجرت کر کے گئے ہیں؟ اللہ صبروا، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ کفار نے تکلیفیں دیں، صبر کیا، گھر سے نکالا گیا، صبر کیا، گھر بار چھوڑنا پڑا، صبر کیا۔ وعلی ربہم یتوکلون، ان کی شان یہ ہے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں، اگر ہم نے گھر بار چھوڑا ہے تو اللہ تو ہمارا ہے نا، وہ تو ہمارے سارے کام کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے پھر ان کے کام ایسے کیے کہ ان کو ایسا وہاں پر بسایا مدینہ طیبہ میں، اور ایسی مدد کرائی ان کو انصار سے کہ ان کو گھر بار اپنے پرانے بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ عالم اعظم اللہ کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔